بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، اور پھر اسے پوری جزا دی جائے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 41 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا حرف ہے ثم۔ ثم کا اگر سادہ ہم ترجمہ کریں اردو میں تو پھر۔ ایک نقطے کی طرف توجہ کریں، دو لفظ ہیں، دو حرف ہیں کہ جن کا معنی ہم پھر کرتے ہیں۔ ایک حرف ہے فا، اگر یہاں پر ثم کی جگہ فا ہوتا فَيُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، تو اس کا معنی بھی پھر اسے پوری جزا دی جائے گی کیا جا سکتا تھا۔ ثم کا معنی بھی ہم پھر کرتے ہیں، لیکن فا کے پھر اور ثم کے پھر میں فرق ہے۔ فا بھی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ فا کے بعد جو کام ہو رہا ہے وہ فا سے پہلے والے کام کے بعد میں ہو رہا ہے۔ ثم بھی یہ بتاتا ہے کہ ثم کے بعد جس کام کا ذکر آ رہا ہے وہ ثم سے پہلے ذکر شدہ کام کے بعد ہوگا۔ لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب فا آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ فا کے بعد والا کام فا سے پہلے والے کام کے فوراً بعد ہے، بیچ میں زیادہ تاخیر اور وقفہ نہیں ہے۔ لیکن جب ثم آئے گا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ثم کے بعد والا کام ثم سے پہلے والے کام کے بعد ہی ہو رہا ہے، لیکن اس میں کچھ وقفہ ہے، کچھ وقت مثلاً گزرنے کے بعد ثم کے بعد والا کام ہوگا۔ تو یہ فرق انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ فا اور ثم دونوں ترتیب بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے والا کام پہلے ہو رہا ہے اور ہم سے بعد میں آنے والا کام بعد میں ہو رہا ہے، لیکن فا میں تاخیر نہیں ہے، فوری کا معنی ہے، اور ثم میں کچھ تاخیر پائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہو اور اس کی کوشش کو بہت جلد دیکھا جائے گا، ثم، اور اس کے دیکھنے کے بعد اس کو پوری جزا اس کی دی جائے گی۔ البتہ ایک اور نقطہ یہاں پر ثم کے بارے میں یاد رکھیں کہ بعض اوقات ثم میں صرف ترتیب کا معنی نہیں ہوتا پہلے اور بعد میں ہونے والا، بلکہ اس کے اندر تاکید کا معنی بھی ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ النبأ جو 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی عظیم خبر کے بارے میں۔ کلا، خبردار، سیعلمون، بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔ سوفا کی طرح سین بھی جب یعلمون پر آتا ہے، فعل پر آتا ہے، تو یہ بھی جلدی کے معنی میں ہوتا ہے۔ کلا سیعلمون، خبردار بہت جلد یہ لوگ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، یہاں پر ثم کلا سیعلمون کیا بتا رہا ہے؟ یہاں پر تاکید کر رہا ہے کہ یقیناً، حتماً خبردار ہو جاؤ کہ یہ جس قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کب آئے گی، یہ عنقریب ان کو اس کا علم ہو جائے گا۔ یعنی یہ قیامت کو دور سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ انبیاء بھی قیامت کا وعدہ کرتے تھے، قیامت کے بارے میں بتاتے تھے، لیکن ابھی تک آئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی قرآن نے اپنی آیات میں ان کفار کا، آخرت کا انکار کرنے والوں کا قول نقل کیا ہے۔ قرآن نے کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم لوگ سچے ہو۔ یعنی تم کہہ رہے ہو میں نبی ہوں، تم سے پہلے بھی نبی آئے تھے، تو تم لوگ اگر سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ بھی کہتے تھے قیامت جلدی آئے گی، تم بھی کہہ رہے ہو قیامت جلدی آئے گی، حالانکہ ابھی تک قیامت آئی نہیں ہے، بس آنی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، نبیوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ بس ثم بعض اوقات تاکید کے لیے بھی آتا ہے، اور اس آیت میں ثم
ترتیب میں بھی لیا جا سکتا ہے، ترتیب کے معنی میں بھی، اور اس کے اندر تاکید کا معنی بھی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کسی انسان کی سعی اور کوشش جو اس نے دنیا میں کی تھی اللہ کی اطاعت کرنے میں، اس کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد اس کی پوری جزا اس کو حتماً یقیناً دی جائے گی۔ البتہ جزا میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی اسی سورہ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ جزا دے اچھے کام کرنے والوں کو اچھی جزا دے۔ تو ہم نے معنی بتایا تھا کہ جزا میں دونوں شامل ہیں، اچھا بدلہ بھی اچھے کام کا اور برے کام کا برا بدلہ بھی، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں سزا کہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں جزا اور سزا، اور ہم یعنی ہمارا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جزا کا مطلب ہے اچھی چیز اور سزا کا مطلب ہے بری چیز، لیکن عربی زبان میں سزا کا لفظ نہیں ہے، سزا عربی کا لفظ نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے جزا، اور جزا میں اچھا بدلہ اور برا بدلہ دونوں شامل ہیں۔ ثم کے بعد اگلا لفظ ہے یجزاہ، اور اس کے بعد ہے الجزا۔ یجزا اور الجزا دونوں کے بنیادی حروف جیم، زا اور یا ہے۔ اس لفظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اس کا بنیادی معنی ہے کافی ہونا، یعنی کسی چیز کا ایسا بدلہ جو کافی ہو، یعنی ایک انسان کوئی کام کرے اور اس کو بدلے میں جو چیز دی جائے وہ ایسی ہو کہ دیکھنے والے کہیں کہ یہ کافی ہے، پورا بدلہ، جیسے خیر کا بدلہ خیر اور شر کا بدلہ شر دیا جاتا ہے۔ پس جزا یعنی کافی ہونا، پورا بدلہ دیا جانا۔ یجزا جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، ہو اس کو، یجزا ہو یعنی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ کیسا بدلہ؟ الجزاء الاوفا۔ ہم نے عرض کیا کہ جزا کا معنی بھی پورا بدلہ ہے، لیکن اس کے بعد لفظ الاوفا لا کر مزید تاکید کی گئی ہے۔ اوفا کے بنیادی حروف واو، فا اور یا ہے، جس سے لفظ وفا بنتا ہے، اور ہم نے آیت نمبر 37 میں سورۃ النجم کی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا تھا۔ تو وفا بھی ہے پورا کرنے کے معنی میں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ وفات کیوں کہتے ہیں موت کو؟ وفات بھی وفا سے ہے، فلان شخص وفات پا گیا یعنی اس نے زندگی میں دنیا میں اپنے دن پورے کر لیے۔ تو توجہ کریں، فرمایا کہ ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پھر اس کو جزا دی جائے گی پوری جزا۔ یہاں پر جزا کا معنی بھی پورا بدلہ ہے، لیکن الاوفا مزید تاکید کے لیے لایا گیا۔ الاوفا کا معنی بھی کیا ہے؟ پورا مکمل، بغیر کسی کمی بیشی کے۔ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کو بھی ایسا بدلہ عطا کرے گا کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے پورا بدلہ دیا، بلکہ نیکیوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کئی گنا اضافہ کر دے گا۔ لیکن برائیوں کا بھی جو اللہ نے سزا مقرر کی ہے، جو لوگ مثلا جنہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی اور اسی نافرمانی کی حالت میں اور حالت جرم میں دنیا سے چلے گئے ہوں گے، ان کو موت آ گئی ہوگی، ان کو بھی ان کے گناہوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہاں پورے سے ہم اس کی طرف بھی توجہ کریں۔ مثلا ایک شخص ہے جس نے 1000 انسانوں کو قتل کر دیا، اب اگر اس کو پھانسی بھی دی جائے، اس کو ٹکڑے بھی کر دیا جائے، تو اس کو موت صرف ایک دفعہ آئے گی۔ لیکن قیامت میں اگر جس نے 1000 قتل کیے ہیں تو اس کو اللہ ایسی سزا دے گا کہ اس کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے جرم زیادہ کیا تھا، اس کو سزا کم ملی ہے۔ پوری سزا دی جائے گی، اس لیے کہ قیامت میں موت پھر نہیں آئے گی۔
اور عذاب کی شدت سے لوگ موت کو پکاریں گے اور فرشتے کہیں گے کہ موت تمہارے لیے کافی نہیں ہے، تمہیں ایک موت آ بھی جائے تو تم یہاں اب مرو گے نہیں۔ پس ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور پھر اسے پوری جزا دی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔